بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کمنٹ کرتے ہیں، ناولز کو پڑھتے ہیں، ناولز کو لائک کرتے ہیں اور اپنی فرمائش بھی نوٹ کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کی فرمائش کو نا ایز سون ایز پاسیبل جو ہے نا وہ میں پڑھ کر ریکارڈ کر سکوں۔ تو آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ میں نے لیا ہے خواتین ڈائجسٹ اگست 2020 کے شمارے سے۔ بہت ہی پیاری، یہ بڑی ہی ہنستی مسکراتی یہ تحریر ہے۔ نائمہ ناز سلطان کی یہ تحریر ہے۔ ہنستے ہنستے نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک ایسی لڑکی اور لڑکے کی کہانی، آپس میں کازنز ہوتے ہیں۔ ہیرو جو ہے وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن پھپھو کا جو گھرانہ ہے نا وہ انتہائی پھوہڑ، بد سلیقہ، کوئی وہ نہیں ہے، بد تہذیب سا۔ جبکہ ہیرو کی جو ماں ہے وہ تو کوئی ایسے ہے جیسے کوئی بڑی اسٹرکٹ اور سلیقہ شور اور سگھڑ اور ویسے ہی آگے پسند کرنے والی۔ تو لڑکا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میری ماں کیسی ہے، تو وہ جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے ان کے گھر جا کر کچھ دن رہ کر دیکھوں گی۔ اب پھر جو ہیرو ہے وہ اپنی چھوٹی پھپھو جو ہے اس کی منتیں کرتا ہے۔ چھوٹی پھپھو کی حال ہی میں نا تازی تازی منگنی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس پہ مطلب تھوڑی غمگین ہوتی ہے۔ وہ اس کو لے کے تو بڑی پھپھو کے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ پھر جو ہوتا ہے انتہائی فنی سچویشن، بہت مزیدار کہانی ہے، بڑی اچھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا کتنے دنوں سے آپ کو وہی میں پڑھ کے سنا رہی ہوں سب کی فرمائش پہ، کڈنیپنگ، ویلیج لو سٹوریز اور ریونج ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ میں نے کہا تھوڑا سا نا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے۔ تو چلیے جی، آج ہم پڑھتے ہیں نائمہ ناز سلطان کا مکمل ناول ہے ہنستے ہنستے۔ کمرے میں نیم اندھیرا نہیں بلکہ مکمل اندھیرا تھا۔ لائٹ بند، پردے کھینچے ہوئے بند دروازے کو اس نے آہستہ سے کھولا اور اسے احتیاط سے بند کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دھیمے سروں میں غزل بج رہی تھی۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو، اسی شہر میں جی کو لگانا کیا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ دوپٹہ ڈالے منہ پہ ڈالے مہاوش ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے زادی کے بچے، تمہیں سکون نہیں ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ اپنے سوگ میں یہ دخل اندازی اسے ناگوار گزری تھی۔ سکون کہاں، معاملہ ہی کچھ ایسا آن پڑا ہے۔ ساری نیندیں، چین، سکون سب غارت ہو گیا۔ آپ تو بس اپنا کمرہ اور کونا سنبھال کر بیٹھ گئی ہیں۔ فقط 6 ہفتے رہنے والی منگنی ٹوٹنے کا 6 دن سے سوگ منا رہی ہیں۔ بھتیجے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ شہنشاہ جذبات بنا سادی بیٹھ کے دوسرے کونے پر ٹک گیا۔ کشن اس نے گود میں دبوچا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ماوش اپنے بال سمیٹ کر کیچر لگانے لگی۔ مما بڑی پھپھو کے گھر جانے کا ارادہ کر رہی ہیں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ماوش کو اس کی پریشانی سمجھ میں نہیں آئی۔ خوش؟ سادی نے اپنی ذرا زیادہ پیاری اور ذرا کم عقل اپنی دانست میں پھپھو کو ایسی نظروں سے گھورا جو سوالیہ بھی تھی۔ اپنی پیاری بھابھی پلس میری مما ڈارلنگ کو آپ جانتی نہیں ہے کیا؟ جو طور طریقے، سلیقہ مندی اور گھر گھرستی کا ہنر خود ان میں ہے، اس سے زیادہ بہو میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور بڑی پھپھو کا حال آپ کو اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ سادی نے ایک سرداب بھری، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے اگر ان کا گھر کسی پرائیویٹ مہنگے ہسپتال کا نقشہ پیش کرتا تھا تو بڑی پھپھو کا گھر کسی سرکاری ہسپتال سے کم نہ تھا، ہسپتال بھی وہ جو کسی پسماندہ گاؤں دیہات میں ہو۔ سادی کی مما ڈارلنگ کے گھر اور گھرستی سے توازن، طریقہ اور سلیقہ چھلکتا تھا، جبکہ بڑی پھپھو کا گھر بد نظمی اور پھوہڑ پن کا مرکب خاص تھا، جہاں سلیقہ مندی کا ایسا ہی فقدان تھا جیسے اکثر مسلم ممالک میں ترقی، جمہوریت اور اظہار رائے کی آزادی کا۔ تو اب اگر امی جان نے وہاں جانے کا ایک آدھ ہفتہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو سادی کے حواسوں پہ لازمی یہ کسی بم دھماکے سے کام نہیں تھا۔ شروع سے ہی امی کا اپنی نند کے گھر جانا سال میں فقط ایک ہی بار ہوتا تھا، کبھی عید پر، کبھی بقرعید پر، وہ بھی ایک آدھ دن سے زیادہ نہیں۔ جو مہمانداری اور خوش خبریوں میں یوں ہی گزر جاتا تھا۔ امی کو اپنے گھر اور گھر کے کاموں کی فکر رہتی تھی،
لہٰذا چاہنے کے باوجود بھی وہ نند کے گھر زیادہ نہیں جا سکی، جبکہ سعدی جو بچپن سے ہی کبھی امی اور زیادہ تر ابو کے ساتھ حیدرآباد سے کراچی مستقل یاترا میں مصروف و مگن رہا، اور بڑے ہونے کے بعد جب پریش عرف پری بھی سچ مچ پری جیسی کومل اور پیاری نکلی تو سعدی کا بے کہنا اور نافرمان دل اپنی جگہ سے نکل کر پری کے قدموں میں جا گرا۔ اگرچہ وہ بھولی بھالی اور معصوم سی پری سعدی کے دل کی اس حرکت سے انجان اور ناواقف تھی۔ اپنے شہد آگیں لہجے میں بے حد سادگی سے وہ بچپن کی طرح اب بھی اسے سعدی بھائی کہہ کر مخاطب کرتی، اور اس کے قدموں میں پڑا سعدی کا بیچارہ سا دل جل کر کباب تو کبھی کوفتہ بن جاتا۔ براہ راست اظہار کی ہمت و جرأت تو سعدی نے بھی کبھی نہیں کی، بس اشاروں کنایوں میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی، جسے اپنے الہڑ پر اور معصومیت میں وہ نیک بی بی سمجھی ہی نہیں۔ اب جبکہ اپنا گریجویشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سعدی اپنے ابو کے میڈیکل اسٹور پہ ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، بلکہ ان کا دست راست اور دست خاص بن چکا تھا، تو ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی خواہش والدین کے حضور پیش کی۔ ابو کی تو بھانجی تھی، انہیں پیاری تھی، وہ سن کر ہی خوش ہو گئے، اور امی جان بھی کوئی ویمپ نہیں تھی۔ اچھی خاصی بھلی مانس قسم کی خاتون تھی، بس کبھی کبھار اس رائے کا اظہار کر دیتی تھی کہ بہو ایسی ہو جو گھرداری کے طور طریقوں سے واقف ہو، طریقہ سلیقہ ہو۔ تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں تھی، ہر ماں خصوصاً جو جوان بیٹوں کی ماں ایسے بے ضرر اور معصومانہ خواب دیکھتی ہی ہے۔ بیٹے کی فرمائش کے جواب میں امی نے فوراً ہاں کی، نہ ہی نہ کی بلکہ اپنی رضامندی کو 1 ہفتہ 10 دن کے وزٹ سے مشروط کر دیا جو وہ نند کے گھر کا کرنے جا رہی تھی۔ اس فیصلے سے سعدی کی جان نکل رہی تھی، اور اپنی نکلتی جان سمیت چھوٹی پھپھو، چھوٹی اپو یعنی پھپھو کی خدمت میں حاضر ہو کر اب ان کی منتیں کر رہا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں سعدی، وہ بیچاری خود اپنی منگنی ٹوٹنے کے غم میں نڈھالتی سی چھو گئی۔ بھتیجے کی آہوزاری سے اس کا نازک سا دل پگھل رہا تھا۔ امی کے کراچی جانے سے پہلے آپ وہاں چلی جائیں۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ آپ تو مما کا مزاج اور طور طریقے جانتی ہیں، اس بھلی بی بی کو کچھ سکھا دیجیے گا، کچھ لیپا پوتی کر دے ان کے گھر کی، تاکہ مما مطمئن ہو کر واپس آئیں۔ سعدی نے تجویز پیش کی۔ سعدی، بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو تم۔ وہ سب کچھ جو بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ 2-4 دن میں کیسے سکھا سکتی ہوں میں؟ آپا تو بچوں میں گھر کر اپنی سد بدھی کھو بیٹھی ہے، اور پری تو خود ابھی چھوٹی ہے، وہ کیا سیکھے گی؟ سیکھے گی کیوں نہیں سیکھے گی، سیکھنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پھپھو۔ جذباتی ہوتے ہوتے سعدی پھر تلدوں منتوں پر اتر آئے۔ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ ان کا بھلا کرتا ہے۔ پھپھو کو خاموش دیکھ کر سعدی چپ نہیں رہ سکا۔ چلو پھر تیاری کر لو، چھوڑ آؤ مجھے، پھپھو نے ایک سر داہ بھری۔ چلو کسی کا تو بھلا ہو۔ مہاوش نے بھائی بھابھی کے سامنے بڑی آپا کے گھر جانے کا ذکر کیا تو بغیر کسی اعتراض اور رد و قت کے بخوشی اجازت مل گئی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی چاہ رہے تھے کہ مہاوش وہاں چلی جائے تاکہ دل بہل جائے اور دھیان اور توجہ بڑھ جائے، اور اس تازہ ترین سانحہ کا دکھ کا کچھ مداوع ہو سکے۔ مہاوش کو ٹرین کا سفر پسند تھا، لہٰذا اس کی فرمائش پہ سعدی ٹرین کے ٹکٹ لے آیا۔ اگرچہ حیدرآباد سے کراچی کینٹ اسٹیشن تک کا سفر بہت طویل تو نہیں، مگر ریل کی عمومی سفر کی مانند دلچسپ اور خوشگوار ضرور تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ اور نت نئے مناظر کے ساتھ ساتھ کئی بار کے دیکھے بھالے مقامات اور مناظر ہر بار کی طرح سفر پر لطف بنا رہے تھے۔ برگر، جوس، چپس، چنا چاٹ، نمکو، بسکٹ، سعدی نے کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اتنا کچھ لے آئے، کون کھائے گا؟ مہاوش نے بھتیجے کو گھورا۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں ایک لڑکی ہے ان سب چیزوں کی شوقین، آپ نہ کھائیں تو اسے دے دیجیے گا۔ سعدی نے مزے سے بولتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اپنی کیپ سر سے کھسکا کر چہرے پہ کر کے سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ آپا کے گھر میں داخل ہوتے ہی صحن کا منظر کوئی نیا نہیں تھا۔ دونوں پلنگ بے ترتیبی سے رکھے بلکہ پڑے ہوئے تھے، 2 کی جگہ 3 موٹر سائیکل الگ الگ کھڑی تھیں۔ کیاریوں میں سوکھے پتوں کے ساتھ ساتھ چپس اور ٹافیوں کے ریپر پڑے ہوئے تھے، یہی ریپر صحن کے فرش پر بھی تھے، اور کاغذ اور گتے کے ٹکڑے بھی، کچھ کاٹ کباڑ بھی ایک کونے میں جمع تھا۔ بکھری ہوئی چیزوں سے بچتے بچاتے جیسے ہی اندر پہنچے، دہلیز پہ پڑے اسٹیل کے گلاس سے بآواز بلند ان کا استقبال کیا، یعنی انجانے میں مہاوش کا پیر لگنے سے لڑکا اور ٹھن 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 بجتا ہوا دور تک چلا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی پری چہرہ پری اندر سے نمودار ہوئی۔ ہائے اللہ خالہ آپ، فرط مسرت سے بولتے ہوئے وہ مہاوش کے گلے لگ گئی۔ آپ کیسے ہیں سعدی بھائی؟ خالہ سے خیر خیریت پوچھ کر اور بتائے بغیر اچانک آنے کا شکوہ کر کے اسے خیال آیا کہ خالہ کے ساتھ ایک وجود اور بھی کھڑا ہے۔
تمہارے 4 بھائی کافی نہیں ہیں جو دوسروں کو بھی بھائی بناتی رہتی ہو؟ سعدی نے کڑے لہجے میں بولتے ہوئے ویسی ہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دوسرے کون؟ آپ تو ہمارے اپنے ہیں۔ سادگی سے کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھی اور سعدی کا دل اچھل اچھل کر آبازیاں کھانے لگا، اور اس سے پہلے کہ دل کے ساتھ ساتھ اس کار خیر میں خود بھی شریک ہو جاتا، بڑی پھپھو آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئیں۔ ملک جیسا جوڑا پہنے، سر پہ مہندی تھپی ہوئی مگر سوکھ چکی تھی، تب ہی بڑی بے تکلفی سے انہوں نے بہن اور بھانجے کو گلے لگا کر چٹاچٹ پیشانیاں چومی، میکے میں باقی سب کی خیریت دریافت کی۔ آنے سے پہلے ایک فون کر دیتے، بریانی پکا لیتی، ابھی تو کریلے قیمہ پک رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جو پک رہا ہے وہی کھا لیں گے، ماوش نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بریانی شام میں کھا لیں گے، سعدی نے لقمہ دیا۔ آئے ہائے، مگر کریلے تو سعدی کھاتا ہی نہیں۔ بڑی پھپھو کو تشویش ہوئی، وہ یہاں کے اتنے چکر لگاتا تھا کہ اس کی پسند ناپسند سے وہ خوب واقف ہو گئی تھی۔ بیکار کے نخرے، کریلے تو اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں، خون صاف کرتے ہیں۔ ماوش نے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے کریلے کے فوائد گنوائے۔ ایسا کر پری، قیمہ بھونتے وقت کچھ قیمہ الگ نکال لینا، منصور بھی کہاں کھاتا ہے کریلے؟ مان انہیں یاد آیا، کہاں ہے منصور چاچو؟ ماوش کی نسبت سعدی پھپھو کے سسرالیوں سے واقف بھی تھا اور بڑی حد تک بے تکلف بھی۔ نوکری کے سلسلے میں ہی کہیں گیا ہوا ہے، چل پری ان لوگوں کو کچھ ٹھنڈا بنا کے دے، میں ذرا نہا کر آتی ہوں۔ آپا بیٹی کو ہدایت دیتی گڑپ سے کمرے میں گھس گئیں۔ پھپھو کولڈ ڈرنک پئیں گی یا شربت؟ کچھ بھی پلا دو، ماوش نے فرصت سے پیر پھیلائے۔ کولڈ ڈرنک تو ختم ہو گئی، منگوانا پڑے گی، سعدی بھائی آپ لے آئیں گے؟ پری نے سوالیہ نظریں سعدی کی طرف کی، جو اس کے منہ سے بھائی کی تکرار سن کر حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جی نہیں، ہم شربت پی لیں گے۔ شربت بنا لو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ پری نے حیرت سے اسے دیکھا، جو زیادہ تر خوشگوار موڈ میں ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھی نہ جانے کیا ہو جاتا اسے، کندھے اچکا کر وہ کچن میں چلی آئی۔ دن تو یوں ہی گزر گیا خوشگپیوں میں۔ آپا اور پری کے ساتھ کچن میں مصروف، رات میں بریانی اور چکن کڑھائی بنی تھی، پری نے فروٹ ٹرائفل بھی بنا لیا۔ بڑا سا دسترخوان بچھا تھا، گھر کے سارے افراد رات کے کھانے پر موجود تھے، ابو، چاچو، پری کے 4 بھائی، یہ 2 مہمان۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اوف، اتنی گرمی میں چائے کون بیوقوف پیتا ہے؟ ماوش کو تو چائے کا نام سن کر ہی پسینے آنے لگے۔ آہستہ ہو بولیں پھپھو، پری گھبرا سی گئی۔ چاچو اپنا کپ لینے یہیں آ رہے تھے۔ چاچو نے ٹرے سے ایک کپ اٹھایا اور کسی کو بھی بطور خاص مخاطب کیے بغیر سادہ سے لہجے میں گویا ہوئے، کراچی کی آدھا سے زیادہ آبادی اس معاملے میں بھی بیوقوف ہے، بول کر اپنا کپ اٹھا کر وہ چلتے بنے۔ اوف، شرمندگی کے مارے ماوش کا برا حال تھا۔ صحیح کہتے ہیں بزرگ، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ جو کچھ خیال آئے اسے جھٹ سے باہر نکال دو۔ ارے آپ اتنی شرمندہ کیوں ہو رہی ہیں؟ چاچو نے طنز نہیں کیا، وہ بس اسی طرح بولتے ہیں، مگر ناراض نہیں ہوتے، نہ ہی غصہ کرتے ہیں۔ پری اپنی خالہ کے تعصب اور شرمندگی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ رات کے جب سارے کاموں سے فرصت پا کر وہ اور فارغ ہو کر آپا ماوش کے پاس آئیں تو وہ پری کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی، جہاں اس کے رہنے اور سونے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ارے ماوش، تمہاری منگنی کیوں ختم کر دی افتخار بھائی نے؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں اور کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ آپا لالچی لوگ تھے، وہ خاتون جب بھی آتی جہیز کی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کو دیے گئے سامان کی تفصیل بتاتی رہتی۔ لوگ تو کرتے ہی ایسی ہی باتیں، ہم کون سا خالی ہاتھ رخصت کرتے، تمہیں سبھی کچھ دیتے، تمہاری شادی کے لیے تو اللہ بخشے ابا میاں کئی لاکھ روپے بینک میں جمع کر گئے تھے۔ انہیں منگنی ٹوٹنے کی یہ وجہ کچھ خاص نہیں لگی، وہ دراصل پہلے تو اشاروں کی نائیوں میں باتیں کرتی تھی، پھر ایک دن کھل کر کہہ دیا کہ سامان تو جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، داماد کو سلامی میں گاڑی ضرور دیں کیونکہ اس کے بڑے بھائی کو سسرال سے گاڑی ملی ہے، تو اگر چھوٹے کو نہ ملی تو اس کا دل چھوٹا ہوگا یا ٹوٹ جائے گا۔ ماوش نے مختصر الفاظ میں پوری کہانی سنا دی۔ آئے ہائے، یہ تو پھر لالچی ہی ہوئے، آپا نے اپنا تکیہ کلام دہراتے ہوئے بہن سے اتفاق کیا۔ اب کہیں اور بات چلی، انہوں نے فوراً ماوش کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ جہاں نصیب ہوگا ہو جائے گی، ماوش نے رسان سے بولتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ گھر میں کلر کب کروایا؟ اچھا لگ رہا ہے، کچن بھی نیا ہو گیا بالکل۔ 1-2 مہینے تو ہوئے ہیں، ابھی تک سامان بھی نہیں منگوایا پوری طرح، اب آہستہ آہستہ ہوگی سیٹنگ، میں کروا دوں گی۔ ماوش نے پیشکش کی، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آپا یہ سیٹنگ کرنے میں 4-6 ماہ تو نکال ہی دے گی۔ امی مجھے بھی باتیں کرنے دے، اتنے عرصے بعد آئی ہیں۔ پری نے تنگ آ کر دہائی دی۔ آئے ہائے، میں نے کیا منہ بند کیا ہوا ہے تمہارا؟
کر لو اپنی خالہ سے باتیں، مجھے تو ویسے بھی نیند آ رہی ہے۔ بولتے بولتے انہوں نے جمائی لی اور شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ کچن سے گرما گرم اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ کر پیٹ کے دوڑتے چوہوں کو اور بھی تیز دوڑا رہی تھی۔ پراٹھے اور انڈے تلنے کی خوشبو، کباب کی چٹپٹی مہک اور چائے کی ساندھی ساندھی سنہری خوشبو فضا میں پھیل پھیل کر ان سونے والوں کو بھی جگا رہی تھی جو گھوڑے بیچ کر اور مردوں سے شرطیں لگا کر سوئے تھے۔ سعدی تو خیر پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا، نہا دھو کر جینس شرٹ میں ملبوس پرفیوم خود پہ اسپرے کر کے موبائل ہاتھ میں لے کر صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سعدی بھائی، امی بلا رہی ہیں، ناشتہ کر لیں۔ موئنیسی پری نے آتے ہی جلدی جلدی اسے بلاوا دیا اور یکدم ٹھٹک گئی۔ کتنی پیاری خوشبو ہے، اس نے چہرہ اوپر کر کے گہری سانس لی جیسے خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ کہیں جا رہے ہیں؟ نک سک سے تیار سعدی کو اس نے بغور دیکھا۔ ہاں، اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں۔ بھائی کی گردان سے سعدی پوری طرح چڑھ گیا تھا۔ گرل فرینڈ آپ کی؟ معصوم سی آنکھوں میں حیرت کے سائے سمٹ آئے۔ کیوں؟ کیا کوئی لڑکی میری دوست نہیں ہو سکتی؟ کیا میں اندھا ہوں، لولا لنگڑا ہوں، کانا بہنگا ہوں، یا بدماش ہوں، لچا لفنگا ہوں؟ سعدی کا موڈ جانے کیوں خراب ہو رہا تھا۔ سن 2020 کی پری 1820 کی پروین بنی ہوئی تھی، وہ بھی سیدھی سادی معصوم بے خبر۔ سعدی کی بولتی آنکھوں سے اور دعائیاں دیتے دل سے انجان۔ ہاں ہو سکتی ہے، مگر یہاں کون دوست بن گئی ہے آپ کی؟ پری کی اپنی جتنی بھی عقل تھی اس کے گھوڑے دوڑا رہی تھی، اور دوڑتے دوڑتے وہ گھوڑے یکدم رکے اور پری پرجوش ہو کر اتنی بلند آواز میں گویا ہوئی جسے یقیناً چیخ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھ گئی۔ اس کی چمکتی آنکھیں سعدی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آہستہ بولو، چیخ کیوں رہی ہو؟ سعدی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ نے لائبہ سے فرینڈ شپ کی ہے نا؟ اس کے انکشاف پہ سعدی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ میری سہیلی، وہ جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں، روزانہ تو ہمارے گھر آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا اسے؟ اوہو، اس سے کیوں دوستی کروں گا میں؟ سعدی کا موڈ پھر خراب ہونے لگا۔ اس سے کئی بار پری کی اس سہیلی پڑوسن کو دیکھا تھا جس کی شکل ریما جیسی اور ادائیں اور نخرے میرا جیسے تھے، اور جس کی زبان اور آنکھیں دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب وہ بولتی تو سامنے والے کے پاس سوائے سننے کے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بولتی تو بس بولتی ہی تھی، نہ رکتی تھی نہ سانس لیتی تھی۔ وہ آپ کی تعریفیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی تمہارے سعدی بھائی بڑے ہینڈسم اور کول ہیں۔ اچھا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ سعدی نے اپنے نام کے ساتھ لگا بھائی اپنی دانتوں تلے چبایا۔ اور کہہ رہی تھی کہ تمہارے کزن اتنی جلدی جلدی یہاں آتے ہیں جیسے حیدرآباد کی بجائے برابر والی گلی میں رہتے ہوں۔ لو جی، باغ کا پتا پتا بوٹا بوٹا صورتحال بھانپ گیا۔ بس ایک گل ہی ہے جو اپنی معصوم آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھتا تو ہے مگر سمجھتا کچھ نہیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ پتہ نہیں کیا کہا تھا، بھول گئی پری نے پھر وہی اپنی خوبصورت آنکھیں پٹ پٹائیں۔ پتہ نہیں تم اتنی بیوقوف کیوں ہو پری؟ بیچارے سعدی کو اپنے اوپر ترس آنے لگا۔ جی نہیں، میں کیوں ہوتی ہوں بیوقوف؟ انٹر کیا ہے میں نے، آگے بھی پڑھ رہی ہوں، مہندی لگانے کا کورس کیا ہے، اتنی پیاری مہندی لگاتی ہوں کہ گھر کے کام کرواتی ہوں امی کے ساتھ، اور اب سلائی بھی سیکھ رہی ہوں۔ پری کو اپنی یہ تعریف کچھ بھائی نہیں۔ جلدی جلدی وہ سب کچھ گنوایا جو اس کی دانست میں بیوقوف لوگ ہرگز نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے۔ بیوقوف ہو تبھی تو تم یہ سب کرتی ہو، ذرا عقل ہوتی تو میری فیلنگ سمجھتی، میرے دل کا حال جانتی۔ میری آنکھوں میں دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ سعدی یک جذباتی ہو گیا۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آج وہ اپنے دل کا حال بیان کر کے ہی رہے گا، اپنی بے پناہ اور شدید محبت کا اظہار اس لڑکی سے کر کے ہی رہے گا۔ جی؟ پری کی معصوم آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، چہرے کے تاثرات ویسے ہی ہو گئے جو ابھی سعدی نے اسے خطاب دیا تھا، یعنی ذرا بے وقوفانہ سے۔ پری، میں تم سے بہت بہت اور بہت۔ سعدی نے تھوک نگل کے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ میں تم سے سعدی کو بلانے آئی تھی، یہیں چپک گئی، چل جلدی سے جا کر دسترخوان لگا، وہ بیچاری ماں بھی اکیلی لگی ہوئی ہے۔ پھوپھو نے یقیناً بالکل غلط وقت پر انٹری دی تھی۔ اس وقت سعدی کو اپنی پیاری عزیز جان پھوپھو کسی ویمپ سے کم نہیں لگی۔ چلو سعدی، تم بھی ناشتہ کرو جا کر۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس کی تیاری اور پرفیوم کی خوشبو ان کی آنکھوں اور ناک تک پہنچ گئی۔ امی، سعدی بھائی نا اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جائیں گے۔ جاتی ہوئی پری نے پلٹ کر بھانڈا پھوڑا تھا۔
خدا ایسا کم عقل محبوب کسی کو نہ دے۔ پھپھو کی ایک زوردار ہائیں اور خود پہ جمی سوالیہ پلس بے یقین نگاہیں سعدی کو مجبور کر رہی تھیں کہ وہ فٹافٹ بھاگ کر دسترخوان پر پہنچ جا، اور اس نے فوراً یہی کیا۔ اپنے خیالات بلکہ افکار میں غلطاں پیچا وہ ماوش کے پاس جا پہنچا۔ تم کیوں منہ لٹکائے پھر رہے ہو؟ ماوش نے اس کی شکل پہ 12 بجتے دیکھے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ آپ کی بھانجی تو نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہے، بالکل ہی ڈفر ہے، ایک دم بیوقوف۔ انتہائی ٹھنڈا اور متحمل مزاج سعدی کا مزاج اب برہم ہونے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پری کی یہی صفات تمہارے نزدیک سادگی، بھولپن اور معصومیت کہلاتی تھی۔ آج وہ بیوقوف اور ڈفر ہو گئی، بھلا کیوں؟ آپ نہیں سمجھیں گے میں کس آگ میں جل رہا ہوں، سعدی نے دردناک انداز میں ڈائلاگ مارا۔ ہاں، یہاں تو ہر کوئی اپنی اپنی اندیکھی آگ میں جل رہا ہے۔ ماوش نے آہ بھری، ٹوٹی ہوئی منگنی کا غم ایک بار پھر تازہ ہونے لگا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ کہاں آگ لگ گئی؟ اندر آتی ہوئی آپا کی سماعتوں نے آگ لگنے کی باتیں سنی تو فوراً فکر مند ہو کر سوال کیا۔ کہیں نہیں آپا، پرانی خبر یاد آ گئی تھی؟ اچھا اچھا، وہ اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتی بیڈ پہ ٹک گئیں۔ بھائی جان کو ناشتہ دے دیا؟ ان کے اتنی جلدی واپس آنے پر مہوش کو حیرت ہوئی۔ حلوہ پوری کا موڈ ہو رہا ہے، راجہ صاحب کا اب کوئی بچہ اٹھے گا تو لا دے گا، ورنہ خود لے آئیں گے۔ آپا نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ان کے فیورٹ ڈرامے کی قسط ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ آواز سن کر پری بھی آ گئی۔ امی، آپ نے کہا تھا کہ آج مشین لگائیں گی؟ اس نے ماں کو یاد دلایا۔ ہاں، میں بھول گئی، مشین لگانی تھی، کپڑوں کا ڈھیر جمع ہو گیا ہے۔ آپا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر تعصب کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ ڈرامہ دیکھ لوں، پھر لگاتی ہوں۔ وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہائے، ارطغرل غازی آ رہا ہے۔ پری کی آنکھوں میں اشتیاق کی چمک آئی، وہ بھی ماں کے ساتھ ہی پسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ چلو پری، ہم دونوں مشین لگا لیتے ہیں۔ ارے نہیں، تم کیوں کرو گی یہ کام؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، ایک تو اتنے عرصے بعد آئی ہو اور آتے ہی کاموں میں لگ کر خود کو تھکا رہی ہو۔ آپا جان نے بالآخر اسکرین سے نظریں ہٹا لیں، ویسے بھی کمرشلز آ رہے تھے۔ جاؤ پری، تم کپڑے اکٹھے کرو، میں ابھی آ رہی ہوں، اور خالہ سے نہ کروانا کام۔ انہوں نے بیٹی کو ہدایت دے کر پھر رخ مبارک اسکرین کی طرف کیا۔ کپڑے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں؟ ماوش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پری سے استفسار کیا۔ کمروں سے، بیتھ روم سے اور اسٹور سے، پری نے چلتے چلتے سوال کا جواب دیا۔ اب وہ باری باری مختلف کمروں میں جا رہی تھی۔ باتھ رومز اور اسٹور میں سب جگہ سے میلے کپڑوں کا ڈھیر لا کر اس نے صحن میں ڈھیر کر دیا۔ میلے کپڑے رکھنے کی کوئی پراپر جگہ نہیں ہے۔ امی نے تو سب سے کہا ہوا ہے کہ کپڑے اتار کر مشین میں ڈال دیا کریں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ لڑکے کہاں عمل کرتے ہیں ان سب باتوں پہ؟ وہ اپنی امی کا فرمان ماوش کے آگے دہرا رہی تھی۔ کیوں نہیں کرتے عمل؟ سعدی کی تو مجال نہیں اس طرح اپنے میلے کپڑے کہیں بھی ڈال دے۔ لڑکوں کو بھی تمیز تہذیب سکھائی جاتی ہے، سکھائی جانی چاہیے۔ بولتے بولتے ماوش کی آواز اونچی اور لہجہ تیز ہو گیا۔ پری بیٹا، میرے بھی کچھ کپڑے ہوں گے کمرے میں، لے لینا۔ منصور چاچو نہ جانے کب کہاں سے ٹپک پڑے تھے، ماوش کو تو خبر ہی نہ ہوئی۔ بس اپنی آواز انداز الفاظ پہ وہ خفیف سی ہو گئی۔ لے لیے تھے چاچو۔ پری واشنگ مشین میں پانی بھر رہی تھی۔ جب تک پانی بھر رہا ہے تم کپڑے الگ کرو۔ چاچو کے اندر جانے کے بعد ماوش نے پری کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ پری نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ارے بھائی، سارے سفید کپڑے الگ کر دو، ہلکے رنگوں کے علیحدہ اور گہرے رنگوں کے الگ۔ ماوش نے صابن اور سرف میں پانی ڈالا۔ جی اچھا۔ پری نے فرمانبرداری سے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ اتنے میں آپا آ گئیں۔ آئے ہائے مہوش، تم کس بکھیڑے میں پڑ رہی ہو؟ جاؤ اندر پری، یہ سب کپڑے سمیٹو، ذرا بچوں کے ناشتے پانی سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں دھو لوں گی۔ آپا نے آتے ہی نادر شاہی فرمان جاری کیا۔ فرصت تو آپ کو اب رات تک بھی نہیں ملنی، سب کے ناشتوں سے فارغ ہوگی تو دوپہر کا کھانا پکانے میں لگ جائیں گی۔ اس پکانے کھانے میں ہی شام ہو جائے گی، کس وقت لگائیں گی؟ ماوش کے سوال پہ وہ بالکل بھی متردد نہ ہوئیں۔ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ان کا اطمینان اور بے فکری قابل دید تھی۔ امی، تھوڑے سے تو کپڑے ہیں، ابھی دھل جائیں گے۔ اب مشین میں پانی بھی بھر لیا ہے، سرف صابن بھی ڈال دیا ہے۔ پری نے مداخلت کی۔ آئے ہائے، میری بہن مہمان ہے، یہاں آتے ہی کام میں لگ گئی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتی ہوں آپا، مہمان تھوڑی ہوں یہاں، آپ بیکار کی باتیں نہ سوچیں، ماوش نے خوش خلقی سے کہا۔ قریب آتے منصور چچا نے چونک کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر پری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پری بیٹا، میری ایک شرٹ رہ گئی تھی، یہ بھی لے لو۔ انہوں نے اپنی چیک کی شرٹ
پری کی طرف بڑھائی۔ ارے تم آگے، کیا بنا تمہارے کام کا؟ امی اپنے دیور کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بس بھابھی، بن ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، امید تو ہے۔ بھائی جان اٹھ گئے ہیں؟ وہ اندر کی طرف بڑھے۔ ہاں اٹھ گئے ہیں، حلوہ پوری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ امی ان کے پیچھے پیچھے چلی، میں لا دیتا ہوں۔ چلتے چلتے ان کے قدم رکے۔ ابھی میں سنی کو اٹھاتی ہوں، وہ لے آئے گا، تم کہاں بیکار گرمی میں پریشان ہوتے پھرو گے۔ یہ منصور چاچو کتنے بدل گئے ہیں، پہلے تو اتنے سنجیدہ اور کم گو نہیں ہوتے تھے، بہت ہنسی مذاق کرتے تھے مشین میں کپڑے ڈالتے ہوئے۔ ماوش نے یوں ہی تبصرہ کیا۔ ہاں بس جب سے چاچو کی منگنی ٹوٹی ہے نا، تب سے ایسے ہی چپ چپ سے ہو گئے، اب تو ہم لوگوں سے بھی ہنسی مذاق بہت کم کر دیا ہے، ورنہ پہلے تو اتنا بولتے تھے، اتنا ہنساتے تھے کہ کیا بتاؤں۔ پری شروع ہو گئی۔ منگنی ختم ہو گئی، ماوش نے تعجب سے دہرایا۔ آپا تو بتا رہی تھی کہ شاید 4-6 ماہ بعد شادی تھی ان کی۔ ہاں نا، شادی کی تیاریاں تو کر رہے تھے ہم لوگ، میں نے تو اپنے سارے ڈریسز بھی سلیکٹ کر لیے تھے، بس اچانک ہی ایک دن چاچو نے کہا کہ وہ منگنی ختم کر رہے ہیں، بس پھر۔ مگر کیوں ختم کر دیا رشتہ؟ مشین میں کپڑے ابھی گھوم رہے تھے، دونوں امرود کے درخت کے تلے پلنگ پر آرام سے بیٹھی تھی وہ۔ دراصل پری نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ منصور چاچو باہر آتے دکھائی دیے۔ پری، بھابھی بلا رہی ہیں تمہیں، پری کو آپا کا پیغام دیتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب بڑھے۔ کتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے، انسان خوشی خوشی رشتے جوڑتا ہے، پھر کسی بھی بات پر وہ ہنسی خوشی جوڑے گئے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس خاتمے کی وجوہات کتنی ہی حقیقی اور منطقی کیوں نہ ہو، دل کو تکلیف تو پہنچتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے یہ سب۔ آج رات روانگی تھی اور حال دل تھا کہ ابھی تک دل ہی میں قید تھا، اس قیدی کو رہائی ملے تو کیوں کر۔ گھر کی بے تحاشا آبادی، وطن عزیز جیسی اس ہجوم میں بڑی دقت اور مشکلات کے بعد تو کچھ پل ملتے تھے کہ وہ اکیلے پری سے دو بدو بات کر سکتا، اور یہ چند لمحات بس پلک جھپکنے میں یوں گزر جاتے کہ اپنی آدھی ادھوری بات کے جواب میں پری کو پل کے چھپکتا ہی دیکھتا رہ جاتا۔ نہیں، بلکہ اس بار تو پری نے ایک سوال بھی کیا تھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں سعدی بھائی؟ اور پھر سعدی کے موڈ اور چہرے کا فیوز اتنی بری طرح تاریک ہوا کہ وہ احتجاجاً وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پھپھو جانی، سعدی سیدھا اپنی غمگسار جانساز چھوٹی اپو کے پاس پہنچا، جو نہانے کے بعد اپنی دراز زلفیں سنوار رہی تھیں، بلکہ سنوارنے کی باری تو بعد میں آتی، ابھی تو وہ گیلے بالوں میں برش کر کے انہیں سلجھا رہی تھیں۔ سوکھنے کے بعد بھی یہی زلفیں ایسے پیچ و خم اختیار کر لیتی جیسے ملکی مسائل پھر انہیں سلجھانا ناممکن ہی تھا، تا وقت یہ ان میں ڈھیر و ڈھیر تیل نہ لگایا جائے۔ کیا ہوا؟ بھتیجے کی دردناک پکار پر ماوش نے توجہ کی۔ یہ پوچھے کیا نہیں ہوا؟ بیڈ پر آڑا ترچھا سا وہ گر گیا۔ چلو پھر یہی بتا دو کیا نہیں ہوا، پھپھو جانی نے اپنی لڑ سلجھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ جو آپ کی بھانجی ہے نا، اللہ میاں کی گائے بھی نہیں ہے، کیونکہ گائے بھینسوں میں بھی تھوڑی بہت سمجھ اور عقل ہوتی ہے، یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ ایک تو اتنی مشکل سے موقع ملتا ہے کچھ کہنے کا، اس سے بھی زیادہ مشکل سے اپنی ہمت اور جرأت اکٹھی کر کے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ محترمہ کچھ سمجھنے کی بجائے الٹا سوال پر سوال کیے جاتی ہیں۔ وہ یوں ہی لیٹا لیٹا اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، آئی لو یو کا مطلب تو بچہ بچہ جانتا ہے، پھر آئی لو یو کہنے کی تو ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی۔ سعدی کا منہ کچھ اور لٹک گیا۔ تو پھر کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ ماوش نے بھویں سکیڑ کر دیکھا۔ میں اپنی فیلنگز بتانا چاہتا ہوں، اس کی فیلنگز جاننا چاہتا ہوں، وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں، زندگی کے سفر میں میرے ساتھ ہم قدم ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ سعدی کے بھاری بھرکم ڈائلاگز پر اس نے گہری سانس لی۔ اچھی بھلی شکل و صورت ہے تمہاری، ہائٹ بھی ٹھیک ہی ہے، نہ گلی ہو نہ ڈنڈا، ہیئر سٹائل بھی شریفانہ قسم کا بنا ہوا ہے، پسند کر ہی لے گی تمہیں۔ اوفو، آپ سمجھتی ہی نہیں میری بات، وہ جھنجھلایا۔ میں سب سمجھتی ہوں میاں صاحبزادے، ہر نوجوان کی طرح تمہیں بھی ہیرو بننے کا شوق چرایا ہوا ہے، بس یہی بات ہے۔ ماوش نے ہو بہو سعدی کے والد صاحب کا لب و لہجہ اختیار کیا۔ اب تم سیدھے سیدھے رات کی ٹرین سے گھر چلے جاؤ، اگلے مہینے تمہاری ماما ڈارلنگ یہاں آئیں گی اور یقیناً سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ رشتہ ہو جائے گا تو جتنے چاہے ڈائلاگز مارتے رہنا، وہ سمجھ ہی جائے گی۔ ماوش نے اپنے بال سلجھاتے سلجھاتے اس کا معاملہ بھی سلجھا دیا۔ یہ اور بات کہ سعدی اس سے متفق نہیں تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی ابھی پری کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور جو کچھ دل میں ہے سب بیان کر دے، مگر افسوس کہ دل کی اس تمنا کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ پری صاحبہ اپنی سہیلی پڑوسن کے ساتھ درخت تلے بچھے پلنگ پر بیٹھی تھی، سر سے سر جوڑے اور ہاتھ میں موبائل۔ اب یہاں لیٹے سعدی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی اپنے
موبائل میں مگن ہو جائے، سو اس نے یہی کیا۔ رات کا کھانا کھا کر اس کی روانگی کی تیاری تھی۔ سب کو باری باری خداحافظ کر کے اس نے کمرے میں رکھا، اپنا سفری بیگ اٹھایا۔ نہ جانے کیوں دل بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ یہ بھی رکھ لے، خالہ نے دیا ہے۔ پری نے اندر آ کر ایک پیکٹ اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ ایک بات سنو، سعدی نے موقع غنیمت جانا اور اس دشمن جان سے مخاطب ہوا۔ جی؟ پری نے استفسار تو اس سے کیا تھا، مگر نگاہیں ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی جو امی جان نے نہ جانے کہاں رکھ دیا تھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں دیکھو میری طرف۔ میری آنکھوں میں سعدی کی اس بے توجہی سے چھنچھلا گیا۔ آپ کی آنکھیں بالکل فواد خان جیسی ہیں، پری نے اس کی آنکھوں کا بغور معائنہ کرتے ہوئے اعلان کیا اور ساتھ ہی ٹکڑا جوڑا۔ لائبہ کہہ رہی تھی۔ اف، یہ لائبہ! تمہیں کچھ نظر نہیں آتا ان میں؟ سعدی نے بہت آس اور اس سے بھی زیادہ دھڑکتے دل کے ساتھ پری کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے تو ہمیں دوسری چیزیں اور لوگ نظر آتے ہیں، ان میں بھلا کیا نظر آئے گا؟ پری کی تمام تر توجہ دوبارہ گمشدہ ریموٹ کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے مس کرو گی؟ سعدی نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم تو سب ہمیشہ ہی آپ کو بہت مس کرتے ہیں، اسپیشلی جب بریانی بنتی ہے اور کیرم کھیلتے وقت بھی۔ لیکن آپ بے ایمانی کرتے ہیں سعدی بھائی۔ پری کو بالآخر بولتے بولتے اور دیکھتے دیکھتے ریموٹ نظر آ ہی گیا جو اس نے جھٹ سے اٹھا لیا۔ سعدی، کب نکلو گے؟ کیا ٹرین مس کرنے کا ارادہ ہے؟ ماوش اندر آ گئی۔ سعدی نے صبر اور خون کے گھونٹ پیتے ہوئے بیگ اٹھا لیا۔ اچھا خدا حافظ، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دل کے ارما خونم خون ہو رہے تھے۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر ضبط بہرحال لازم تھا۔ البتہ دل کی ایسی ٹوٹی پھوٹی کیفیت پر دماغ نے یا عقل نے ڈانٹ ضرور پلائی تھی۔ کپڑے دو روز سے دھلے ہوئے الکلیں پر لٹکے ہوئے تھے۔ جس لڑکی کو جس جینز یا شرٹ کی ضرورت ہوتی وہ وہیں سے کھینچ اتارتا اور چڑھا لیتا۔ ماوش سے یہ تماشا زیادہ دیر ہضم نہیں ہوا۔ وہ سارے کپڑے تو آ کر کمرے میں لے آئی۔ چلو پری آؤ، یہ کپڑے طے کرواؤ، بعد میں کر لیں گے خالہ، ابھی تو گٹھر باندھ کے ایک طرف رکھ دیں۔ پری نہ جانے کون سے کام کر کر کے تھک گئی تھی، منہ پر تکیہ رکھ کے لیٹی تھی۔ ماوش کو بے اختیار سعدی کا خیال آیا، وہ بھی اسی طرح تکیہ منہ پر رکھ کر لیٹتا تھا۔ اٹھو، ابھی ان کپڑوں کی گٹھری بنا کے رکھ دی نا تو الماری تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سب اسی میں سے کپڑے نکال نکال کر استعمال کر لیں گے۔ ماوش نے کپڑے طے کرنے شروع کر دیے۔ ناچار پری کو بھی اٹھنا پڑا۔ اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، اوپر چلیں گے چھت پہ؟ ہاں چلیں گے، پہلے یہ کام ختم کر لو۔ ماوش کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کپڑے طے کر کے دونوں اوپر چلی گئیں۔ چھت کافی بڑی تھی، ایک طرف بس ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور ایک باتھ روم، باقی پوری چھت پر ایک دو جھلنگا سی چارپائیاں، ایک ٹانگ ٹوٹی میز، ادھڑے بیڈ، بید کی کرسیاں اور نہ جانے کیا کیا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اچھی بھلی اتنی بڑی چھت ہے، واشنگ مشین یہی رکھ کر کپڑے دھونے کا بندوبست کر لو، یہیں پھیلا بھی لو۔ نیچے صحن میں بہت پھیلاوا ہو جاتا ہے، انگلیوں کے پنجوں سے کپڑے ہٹا ہٹا کر سب گزرتے ہیں۔ ماوش نے چھت کا جائزہ لیا۔ امی کو بار بار سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے نیچے ہی دھو لیتی ہیں، پری نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے موضوع بدلا۔ خالہ، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ کی شادی شروع ہو تو تیاریاں کریں، آپ کے گھر رہنے جائیں۔ میں نے تو مہینہ بھر پہلے آنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ادھر چاچو کی شادی بھی رک گئی، ادھر آپ کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، اتنا افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں افسوس کی بات تو ہے، ماوش یوں ہی بولتے بولتے افسردگی سے مسکرائی۔ اتنے زیادہ افسوس کی بھی بات نہیں ہے، بعض رشتے ختم ہونے سے بہت سے دکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ منصور چاچو کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے، ہاتھ گریس اور تیل میں لتھڑے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک کپڑے سے صاف کرتے ہوئے مزید بول رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی انسان کانٹا بن جاتا ہے، زندگی سے نکل جائے تو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، تکلیف اگر ہو بھی تو وقتی ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے یوں ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ماوش کی آنکھیں کیسے حیرت سے پھیلی ہوئی ہیں اور چہرہ شرمندگی کا شاہکار ہو رہا تھا۔ سوری خالہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چاچو اندر بیٹھے کام کر رہے ہیں، وہ دراصل اکثر یہاں بیٹھ کر اپنے پرزے وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ پری نے بوکھلا کر خالہ سے معذرت کی، جو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر بار بار ایسی شرمندگی کے مواقع کیوں آ رہے ہیں۔ ویسے یہ تمہارے چاچو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ پتہ ہے جب آپا کی شادی ہوئی تھی، وہ لیبیا والے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کامیڈی شو کیا تھا، گانے گائے تھے، لطیفے سنائے تھے، کامیڈی کی تھی۔ دوست سب بڑے بڑے تھے اور تمہارے چاچو سب سے چھوٹے تھے، اس وقت 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، مگر کانفیڈنس بہت تھا اور صلاحیت بھی۔
माविश को अचानक ही वो दुबला पतला हंसता मुस्कुराता और दूसरों को कह कर लगाने पर मजबूर कर देने वाला लड़का याद आया। लतीफ़े तो अब भी सुनाते हैं, बस कभी कभार खामोश बैठे न जाने क्या सोचने लग जाते हैं। अम्मी कहती हैं कि चाचू का दिल दुखा हुआ है। परी ने अपनी रेशमी जुल्फ़ें आगे की और उनमें उंगलियां फेरने लगी। माविश का जी चाहा उससे पूछे कि वजह क्या हुई है, जो यूँ खुद अपने दिल को दुखाया, मगर फिर सोचकर वो खामोश रही। कुछ भरोसा नहीं, मौसूफ किसी भी कोरे खुदरे से बरामद होकर उसके सवालात का बिलमुशाफर तसल्ली बख्श जवाब देकर शर्मिंदा कर देंगे। अक्लमंद वही जो माजी की गलतियों से सबक हासिल करे। क्या लाए हैं चाचू? परी ने शॉपर खोलने शुरू किए। जॉब मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई जॉब। कुछ खुशी और कुछ कामयाबी की वाज़ेह चमक उनके चेहरे पर थी। वो लाउंज में बिछे सोफे पर बैठ गए। अरे खाला, इस वक्त अल्लाह से कुछ और भी मांगती तो वो भी मिल जाता। थैलों में समोसों और जलेबी का लिफाफा देकर परी चहकी। वैसे इसमें इन दो चीज़ों के अलावा पिज़्ज़ा, नमक पारे और मिठाई का डब्बा भी था। जो मिल जाए वही खूब है ना, शुक्रापन अच्छी बात नहीं। महाविश ने धीमे से बोलते हुए कैबिनेट से प्लेटें निकाली। भाई आपके पैसे बच गए। परी ने गरम गरम सौंधी खुशबू वाले पिज़्ज़े को खोल कर देखा। कौन सा फ्लेवर है? मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। हनी आज सखावत के मूड में था। भाई मुझे तो चाय बना देना। मंसूर चाचू ने परी को मुखातिब किया। अम्मी, अब्बू, छोटू सब लॉन्च में चले आए। ज़रा सी देर में प्लेटें सज कर खाली भी हो गई। चाय और कोल्ड ड्रिंक का भी दौर चला। सब ने मंसूर को मुबारकबाद दी और धीमे से लहजे में माविश ने भी अखलाकियात निभाई और सादा से लहजे में मंसूर ने भी शुक्रिया अदा किया। शादी की कॉल आई हुई थी। पैकेज करा के बड़ी फुर्सत से वो कॉल करता था। एक आध घंटा तो कहीं नहीं गया था। आपकी भांजी साहबा के क्या हाल अहवाल है? कुछ देर इधर उधर और घर की बातें करने के बाद वो अपने मतलब पर आ गया। ठीक है, वैसे तुम खुद भी पूछ सकते हो, मेरे पास ही बैठी हैं मोहतरमा। माविश ने मुस्कुराहट दबाई। नेकी और पूछ पूछ, वो जल्दी से बोला। माविश ने परी को मोबाइल दिया। सादी लाइन पर है। कैसी हो? हम ठीक है, आप कैसे हैं? और मामू, मुमानी जान, फरिया, शानी सब कैसे हैं? परी एक ही सांस में शुरू हो गई। मेरे अब्बा हुजूर बिमाहल बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम अपनी सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, बस मंसूर चाचू की जॉब लग गई है, हनी भाई की प्रमोशन होने वाली है, चाचू ने अपनी खटारा अरबान को दे दी है और ख़ुद नई बाइक ख़रीद ली है, चाचू ने अभी छोटी सी ट्रीट दी है, सैलरी पर खाना खिलाने का वादा किया है, और हाँ, वो मेरी बिल्ली है ना जिसने पिछली बार आपको पंजा मार दिया था, उसकी पिक्स को इतने सारे लाइक्स मिले हैं, बहुत क्यूट हो गई है। आपने देखी वो पिक्स? शाबाश है, मोहल्ले वालों की भी खबरें सुना दो। साथ की तो जान जल कर रह गई। मोहल्ले वालों की? परी सोच में पड़ गई, फिर अचानक चहक कर बोली, हाँ याद आया, उलाइबा है ना मेरी फ्रेंड, उसकी इंगेजमेंट हो रही है अपने कज़न से, मामू के घर जाएगी। तुम भी कुछ सबक सीख लो अपनी सहेली से। शादी को मौका मिल गया। सबक सबक तो आजकल खाला दे रही हैं, मुझे इतनी सख्त ट्रेनिंग कर रही हैं जैसे बस अगले ही हफ्ते मुझे ससुराल जाना है। परी नॉन स्टॉप बोल रही थी। हाँ तो कभी ना कभी तो जाना ही है। साद ने जल्दी से मुदाखलत की। वैसे किस किस्म का लड़का पसंद करोगी तुम? मैं? वो तो अम्मी अब्बू करेंगे। परी का लहजा शर्मिला सा हो गया। फिर भी हर लड़की का कुछ ख्वाब होते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा हो, वैसा हो या जैसा हो, या जैसा भी हो चलेगा। हाय अल्लाह, सादी भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ले खाला से बात करें। परी को अचानक ही ढेरों ढेर शर्म आ गई। उसने जल्दी से मोबाइल माविश को थमाया। क्या कह दिया जो बच्ची लाल गुलाबी हो गई? माविश ने मोबाइल कान पर लगाते हुए इस्तफसार किया। अभी तो कुछ भी नहीं कहा, बस यही पूछा था कि लाइफ पार्टनर कैसा पसंद है। चले फ़ोन दे दें मोहतरमा को। मोहतरमा की अम्मी आ रही हैं इधर, उनसे बात करवाऊँ? खाला, वो चीखा। खुदा हाफिज़। अलग सुबह नौकरी के लिए रवानगी, रात गए तक वापसी। मंसूर ने ख़ुद को मसरूफ़ कर लिया था और यही उनके हक़ में अच्छा था। ज़ख़म लगा था मगर भर गया था, बस दाग बाकी था और थोड़ी तकलीफ़। बाज़ लोग ऐसे क्यों होते हैं? ना जाने वो लोग खुद पर नकाब चढ़ाते हैं हुए हैं या हमारी ही आंखों पर पट्टी बंधी होती है। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो अपना माजी सोच रहे थे। जिस वक्त उनकी मंगनी हुई वो मुल्क से बाहर से छुट्टियों में घर आए। भाई भाभी ने मैच मेकर के तवस्सुत से रिश्ता ढूंढा था। लड़की खूबसूरत थी, घर वाले खुश इखलाक। उन्होंने मुतमिन होकर हाँ कर दी। मंगनी की रसूमात हुई, अंगूठियों के तोहफ़े और तोहफ़े तहफ़ के तबादले हुए। छुट्टियां ख़त्म हुई, वो वापस कतर चले गए। धीरे धीरे टेलीफोनिक रब्ता बढ़ता चला गया। इब्तदा में रस्मी सी बातें, खैर खैरियत, पसंद नापसंद, बतदरीज उनसियत।
خیر خیریت، پسند ناپسند بتدریج انسیت اپنائیت اور بے تکلفی میں بدل گئی۔ علیشہ بےحد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی شریر اور ذہین بھی تھی، بڑی بے ساختگی اور دھڑلے سے اپنی فرمائشیں اور خواہشات بیان کر دیتی۔ نئے ماڈل کا موبائل، گولڈ کی چھوٹی موٹی چیز، منگنی کے بعد پہلی عید آئی تو عیدی اپنی پسند سے خریدنے کی فرمائش کی۔ منصور بنیادی طور پر سادہ دل تھے، پھر نئی نئی الفت کا خمار۔ بھائی بھابھی نے بھی کبھی نظر رکھنے یا ٹو لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ خود اپنی مرضی کے مالک تھے اور آہستہ آہستہ علیشہ حاوی ہو کر ان کی مرضی کی مالک بنتی جا رہی تھی۔ وہ علیشہ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ ایک بھاری اماؤنٹ بھیج رہے تھے۔ اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تو یہ اخراجات بھی منصور کے ذمہ لگ گئے۔ منصور نے خود کو باور کرا لیا تھا کہ علیشہ مستقبل میں تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، تو ابھی یہ ذمہ داری اٹھانے میں کیا حرج ہے۔ ان کا سادہ اور خوش فہم دل اسی طرح علیشہ کی فرمائشوں پر آمنن صادقن کہتا رہا، یہاں تک کہ سال پورا ہونے کو آ گیا۔ انگیجمنٹ کی فرسٹ اینیورسری منانے کے لیے علیشہ نے بڑے مہنگے گفٹ کی فرمائش کی۔ وائٹ گولڈ کا وہ لاکٹ لینے میں منصور کی ایک ماہ کی پوری سیلری خرچ ہوئی تھی، مگر وہ خوش تھے اور اسی خوشی کے ساتھ وطن آئے تھے۔ گھر میں سب انہیں اچانک دیکھ کر حیران بھی بہت ہوئے اور خوش بھی۔ بھائی بھابھی اور سارے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر تحائف لائے تھے۔ سب ہی نہال ہو گئے، شام میں نہا دھو کر علیشہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کل چلے جانا، آرام تو کر لو، تھکے ہوئے ہو۔ بھابھی نے صلاح دی، ارے بھابھی جان کل تو بہت دور ہے، پھر کسی سے پتہ چل گیا میرے آنے کا تو سارے سرپرائز کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ خود پر بے دریغ پرفیوم ڈیلتے ہوئے وہ مسکرا دیے، چچی جان کے گھر ہم بھی چلیں گے۔ پریشے اور ہنی بھی وہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ ابھی تو چاچو کو جانے دو، تم لوگ بعد میں چلے جانا، میں بھی تو جاؤں گی، کتنے مہینے ہو گئے وہاں کا چکر ہی نہیں لگایا۔ امی نے بچوں کو منع کر کے چاچو کی مشکل آسان کر دی۔ دل میں کیا کیا ارمان لے کر وہ علیشہ کے گھر پہنچے تھے، مگر وہاں پہنچ کر سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ گھر پر صرف ارسل تھا، علیشہ کا سب سے چھوٹا بھائی، جو منصور کو اچانک دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ کہاں ہیں بھائی سب لوگ؟ منصور نے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ سب کے سب شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے، ارسل کے لہجے میں بیزاری چھلک رہی تھی۔ تم نہیں گئے؟ میں کیا کروں گا جا کر، چل چل کر ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر سارا سامان بھی پکڑنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی میرا کل ٹیسٹ ہے انگلش کا، وہی تو یاد کر رہا تھا، ابھی کال کر دیتا ہوں امی کو۔ ارے نہیں، سرپرائز خراب ہو جائے گا، منصور نے بے ساختہ اسے روکا۔ ویسے تو کل آتا، علیشہ نے پارٹی رکھی ہے نا، پھر میں نے سوچا کہ کون سی پارٹی؟ ارسل نے بات کاٹ کر سرسری سا سوال کیا۔ ہر سیمسٹر میں اس کی ہائیسٹ مارکس آئے ہیں نا، اس خوشی میں وہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کی کچھ فرینڈز کو بھی بلایا ہے۔ سیمسٹر، یونیورسٹی، ارسل ہکا بکا منصور کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر یکایک ہنس پڑا۔ آپ بھی نا منصور بھائی فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں، علیشہ آپی کو جانتے نہیں، ایک نمبر کی چھوڑو ہیں، اتنی لمبی لمبی چھوڑتی ہیں کیا بتاؤں، ماموں بنا رہی ہوگی آپ کو، آپ بن گئے۔ وہ پھر ہنسا، کیا مطلب؟ اس بار ہکا بکا ہونے کی باری منصور کی تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے تو کالج کی شکل بھی کبھی کبھار ہی دیکھی ہے، پڑھائی سے تو جان نکلتی ہیں ان کی۔ پیپرز ہو گئے تو بالکل ہی چھٹی مل گئی، پڑھائی چھوڑ دی، انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرے پیچھے سب پڑے رہتے ہیں۔ A+ سے کم نہیں آنا چاہیے، کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے اسکول کی، ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہیں۔ 13 سالہ ارسل کا انکشاف بھی خوب تھا اور شکوہ بھی۔ منصور تو بس خاموش بیٹھے اس کی شکل دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ کوئی شے تھی جو انہیں کاٹتی ہوئی گزر رہی تھی، ہر گزرتے لمحے انہیں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ تکلیف اس وقت بھی کم نہ ہوئی جب سب گھر والے شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ علیشہ کی والہانہ خوشی، خوبصورت چہرہ اور حسین مسکراہٹ بھی اس کی تکلیف اور دکھ کو ختم نہ کر سکے۔ گھر میں سب کے سامنے وہ علیشہ سے کچھ نہ کہہ سکے، مگر بعد میں اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے منصور نے اسے شکوہ ضرور کیا۔ ارے وہ تو میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا آپ سے، آپ سچ مچ سمجھ بیٹھے۔ علیشہ نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ وضاحت دی، دراصل مجھے بہت شوق ہے ماسٹرز کرنے کا، آپ دیکھیے گا اگلے چند برسوں میں کر ہی لوں گی۔ منصور کی خاموشی پر اس نے مزید وضاحت کی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے اس بات کا دکھ ہے، تم یوں بھی مجھ سے کہہ سکتی تھی، تمہاری ہر فرمائش، ہر خواہش میری سر آنکھوں پر، جو کہتی ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ منصور جذباتی لہجے میں بولتے چلے گئے، آپ تو مجھے ذلیل کر رہے ہیں، ایسا کیا کر دیا میں نے، ایک ذرا سا مذاق ہی تو کیا تھا، آپ کو نہیں ہے برداشت تو ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کروں گی۔ علیشہ نے منہ بنا کر تیز لب و لہجہ اختیار کیا، ایسا کیا دے دیا آپ نے مجھے جو فرمائشیں اور خواہش پوری کرنے کے طعنے دے رہے ہیں؟ اس نے مزید گوہر افشانی کی، چوری اور سینہ زوری کا ٹھیک ٹھاک مطلب آج منصور کی سمجھ میں آیا۔ تمہیں اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں؟ کیسی غلطی؟ کیا غلطی کر دی میں نے؟ پھانسی لگوا دیں گے مجھے؟ علیشہ نے غصے میں کال کاٹ دی، اف۔ منصور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہفتہ گزر گیا، علیشہ کی ناراضی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ادھر بھائی اور بھابھی کا متفقہ مشورہ تھا کہ منصور کو شادی کر لینی چاہیے۔ بھابھی نے علیشہ کی امی سے تذکرہ کیا کہ انہی چھٹیوں میں شادی کر دیں، اللہ کا شکر ہے گھر میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ موجود ہے،
آپ جہیز وغیرہ کی فکر نہ کیجیے، منصور تو جہیز کے سخت خلاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد ساری ذمہ داریاں اور ضرورتیں وہ خود پوری کریں گے۔ اپنی فطری سادگی کے ساتھ بھابھی بولتی چلی گئیں۔ اگلے روز علیشہ کی والدہ نے منصور کو بلا لیا تھا، وہ حاضر ہو گئے۔ بھئی ایک بات کہنی تھی، اگر تم برا نہ مانو تو۔ امی ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد گویا ہوئیں۔ جی، تمہارے بھائی بھابھی شادی کے لیے کہہ رہے ہیں، ویسے تو ہم ایک ہفتے میں بھی شادی کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنی مضبوط بیک ہے ہماری۔ انہوں نے جتلاتی ہوئی نظروں سے منصور کی جانب دیکھا، پھر میز پر رکھی اشیائے خوردونوش کی ڈھیر چیزوں میں سے کباب کی پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے کی۔ تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہے، یہ لو کباب کھاؤ، علیشہ نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ منصور نے خاموشی سے کباب اٹھا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اگر تم الگ گھر کا بندوبست کر لو تو جب چاہو اپنی امانت لے جاؤ۔ انہوں نے ایک دم تھیلے سے بلی باہر نکالی۔ الگ گھر؟ منصور کی حواسوں پر اچانک بم گرا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سنبھل ہی نہ سکے۔ الگ گھر کی کیا ضرورت ہے، ہمارا گھر کافی بڑا ہے، ابھی تو مل جل کر رہ لیں گے، آگے ضرورت پڑی تو سوچیں گے اس بارے میں۔ منصور نے اس اچانک دھچکے سے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، ضرورت آگے نہیں بلکہ ابھی ہے۔ برا نہ مانا، تمہاری بھابھی بڑی گھنی شے ہیں، بظاہر تو سیدھی سادی دکھائی دیتی ہیں پر گنوں کی پوری ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، بچی نے تم سے ذرا سا مذاق کیا کر لیا، تمہاری بہاوج نے ایسی پٹی پڑھائی کہ تم ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ آگے بھی کیا کیا سکھاتی پڑھاتی رہیں گی، میری بچی تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ ان کے چھلتروں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ میری اور علیشہ کی جو بھی بات ہے وہ ہمارے درمیان ہے، میرے گھر میں بھائی بھابھی سمیت کسی کو علم نہیں، اس لیے ان سب باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ سے زیادہ اپنی بھابھی کو میں جانتا ہوں، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ منصور نے اد کھایا کباب واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اپنی پیاری اور مخلص بھابھی پر کیا گیا ان کا تبصرہ منصور کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو مان لیتی ہوں، انہوں نے یکایک پینترا بلا، مگر بھئی اس جنجال پورے میں جانے کے لیے علیشہ تو بالکل بھی راضی نہیں۔ بے شک کوئی فلیٹ لے لو مگر ہو الگ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک یہ سب باتیں کہاں سے آ گئی، علیشہ نے تو کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی۔ منصور پریشان ہو چلے۔ لو میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں، تم خود علیشہ سے پوچھ لو، وہ رہنا ہی نہیں چاہتی اتنے بڑے کنبے کے ساتھ، 2 میاں بیوی 5 بچے، تم تو واپس چلے جاؤ گے، میری بیٹی کیا ان سب کی چاکری کرے گی؟ امی نے فوراً علیشہ کو آواز دے کر بلایا۔ کھلتے ہوئے رنگوں کے خوبصورت لباس میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ اور کھلی ہوئی تراشیدہ زلفیں وہ بلا کی پرکشش لگ رہی تھی۔ منصور نے ایک نظر اسے دیکھا، دل کے نرم گوشوں میں وہ پھر سے آباد ہونے لگی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اتنی بڑی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہر وقت کی چیاؤں پیاؤں اچھی نہیں لگتی مجھے۔ علیشہ نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ وہ میرے بھائی کی فیملی ہے، بڑے بھائی کی بھابھی، بڑے بھائی بھابھی، میں چھوٹا سا تھا جب میرے والدین گزر گئے، ان دونوں نے میرے ماں باپ کی جگہ لے لی اور میرے لیے ویسے ہی محترم اور عزیز ہیں جیسے سگے والدین۔ ان سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ دنیا کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی میں اب مستقل طور پر پاکستان آ گیا ہوں، دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا میں نے۔ منصور ان کی باتیں سن کر ڈسٹرب تھے۔ اب یہاں کیا کرو گے؟ آنٹی اور علیشہ دونوں کو اس کی بات سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ آفر ہے 1-2 جگہوں سے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا، منصور نے جواب دیا۔ کچھ دیر تینوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر علیشہ نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ میں الگ گھر میں رہوں گی، اسے آپ میری شرط سمجھیں یا کچھ بھی، اس کا ہر دم لہجہ منصور کو مشتعل کرنے لگا۔ شرطوں پر تو کاروبار ہوتے ہیں، شادیاں نہیں۔ تم اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو میاں؟ اب اپنا گھر اپنی فیملی کے بارے میں سوچو، بھائی باوج پر کب تک اپنی کمائی لٹاتے رہو گے؟ ان سے الگ رہو گے تب بھی اس لوٹ مار سے بچو گے، اپنا حصہ لو ان سے اور اپنا گھر بناؤ۔ امی نے مداخلت کی۔ آپ پلیز اس قسم کی باتیں نہ کریں، میری کمائی سے کم از کم اس گھر میں تو کسی کو کوئی غرض نہیں۔ منصور نے بمشکل اپنا غصہ دبایا اور کھڑے ہو گئے۔ پورا ہفتہ اسی ٹینشن اور کشمکش میں گزر گیا تھا۔ علیشہ اور اس کی والدہ بھرپور دباؤ ڈال رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس گھر سے اپنا حصہ لے اور علیحدہ ہو جائے، علیشہ کو بیاہ کر الگ گھر میں لے جائے۔ منصور ان سب کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ کچھ عرصے یا کچھ برسوں بعد شاید وہ اس بارے میں سوچ لیتے، عمل کر لیتے، مگر جس طرح یہ لوگ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس پر زور ڈال رہے تھے، وہ منصور کے لیے ناقابل قبول تھا۔ علیشہ اور اس کی والدہ نے یہ سمجھا کہ چونکہ انہوں نے علیشہ کی بہت سی فرمائشیں پوری کی ہیں، اسے مختلف موقع پر رقوم بھیجی ہیں، تو اب وہ پوری طرح ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہیں گی منصور سے منوا لیں گی۔ ٹھیک ہے کہ منصور کو اپنے منگیتر سے انسیت اور قلبی لگاؤ ہو گیا تھا، مگر اس محبت میں وہ اتنے اندھے نہیں ہوئے تھے، نہ آنکھوں سے نہ عقل سے، باقی سب کچھ فراموش کر دیتے۔ منصور کو ان کے خیالات اور باتیں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ اندازہ تو انہیں ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کے چکر میں ہیں۔
علیشا اب تک منہ پھلائے بیٹھی تھی، اس نے رسمی معذرت کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اس جھوٹ پر جسے منصور اب دھوکہ دہی سمجھنے پر مجبور ہو گئے رہے تھے۔ وہ اب سنجیدگی سے اس گزرے 1 سال کا تجزیہ کر رہے تھے اور شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے انہیں بیوقوف بنایا گیا ہو۔ انہیں اعتبار نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے کس موقع پر اس نے کیا جھوٹ بول کر ان سے رقم اینٹھی ہو، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ تو طے تھا کہ علیشا کو نہ اس کی والدہ کو اس غلطی کا کوئی احساس تھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک معمولی سا مذاق تھا اور منصور اس معمولی یا مذاق سمجھنے سے انکاری تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر کڑا قدم اٹھانے پر اور بڑا فیصلہ کرنے پر عمل کر ہی لیا۔ اگرچہ اس وقت دکھ ہوا مگر وقتی تھا۔ جسم کے کسی حصے میں کوئی معمول سی پھانس گھس جائے تو نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے مگر پھر بعد میں آرام آ جاتا ہے۔ منصور کا اعتبار ختم ہو چکا تھا علیشا پر، اور انہیں یہی مناسب لگا کہ اس معاملے اور رشتے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ پھر ان کی علیحدہ گھر کی ضد، یہ بھی منصور کے لیے قابل قبول تھا، ناقابل عمل۔ آواز آئے اپنی اٹھ پٹانگ سوچوں میں بھٹکتے ہوئے انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا، جو پہلے کے مقابلے میں یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اکا دکا لٹکتے جالے اور کہیں کہیں دیواروں دروازوں کھڑکی پر جمی دھول مٹی سب غائب تھے۔ 6 ماہ پہلے ہی تو رنگ روغن ہوا تھا۔ ذرا سی صفائی سے کمرہ چمک گیا۔ بیڈ کی چادر و تکیے کا غلاف صاف ستھرے تھے۔ الماری کے خانوں میں کپڑے طریقے سے رکھے ہوئے تھے۔ کارنرز پر ان کی فریم شدہ تصویر اور مصنوعی نئے پھولوں کا گلدان رکھا تھا۔ بیڈ کی 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز ایک کونے میں سیٹ ہو گئے تھے۔ منصور اٹھ کر کھڑکی میں کھڑے ہو گئے۔ اوپر کی منزل کافی کشادہ تھی۔ انہوں نے علیشا کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اپنا کچن اوپر سیٹ کر لے، وہ شادی سے پہلے بنوا دیں گے، مگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر نیچے صحن میں دیکھتے ہوئے انہیں ایک لمحے کو علیشا کا خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ نیچے صحن کا نقشہ تو وہی تھا مگر حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ کیاریاں صاف ستھری تھیں، کونوں میں پڑے کباڑ کے ڈھیر غائب تھے۔ 2 پلنگ جو کبھی یا تو کھڑے رہتے یا کبھی بچھ جاتے تھے، اب بالترتیب ایک امرود کے درخت کے نیچے، دوسرا نیم کے درخت کے نیچے بچھا تھا۔ بڑے بڑے گملے ترتیب سے گیٹ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گملے سیڑھیوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ گیٹ کی دوسری دیوار کے ساتھ موٹر سائیکلوں کی جگہ بن گئی تھی۔ اتنا کھلا ہوادار کشادہ گھر، سایہ اور پھل دیتے درخت، خوشبو دیتے پھول اور محبت بانٹتے مکینوں کو چھوڑ کر وہ کہیں اور کیسے گھر بسا سکتے تھے؟ گھر تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے بنتا ہے، الگ ہو کر نہیں۔ منصور کو اپنے فیصلے پر اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ صحن کا جائزہ لیتے لیتے ان کی نگاہیں امرود کے پیڑ کے نیچے بچھے پلنگ پر ٹک گئی۔ ماوش پری کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کر چکی تھی، اب اس کی چٹیاں باندھ رہی تھی۔ پری کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ کر منصور کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چٹیاں بندھوا کر پری نے اپنی خالہ کی طرف رخ کر کے دونوں کان پکڑے۔ ماوش بے ساختہ ہنس پڑی۔ ایک مسکراہٹ ایک ہنسی انسان کے چہرے کو کتنا بدل دیتی ہے۔ وہ بے اختیار اس ہنسی کو دیکھتے چلے گئے، پھر یکایک کھڑکی سے ہٹ گئے۔ مبادا وہ آنکھیں انہیں یوں کھڑکی میں کھڑا دیکھ لیں۔ دوسرے کی عزت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا وقار بھی عزیز تھا۔ عمومی گھرانوں کی طرح یہاں بھی سارے بچے بشمول پری صاحبہ سبزیاں کھانے میں نخرے دکھاتے تھے، مگر ماوش کسی نہ کسی طریقے سے سب کو سبزیاں کھلا ہی دیتی تھی، کبھی رائتا بنا کر، کبھی سبزیوں کے کباب یا پلاؤ بنا کر، کبھی سلاد اور میکرونی کے ساتھ۔ اب گھر میں دال اور گوشت کے علاوہ سبزیاں بھی باقاعدگی سے پک رہی تھیں۔ آج تو امی جان کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہم دونوں بھائی بھی سبزیاں کھانے میں منہ بناتے تھے اور وہ مختلف طریقوں سے بنا بنا کر ہمیں کھلا ہی دیتی تھی، خصوصاً لوکی کدو۔ کہتی تھیں یہ سبزیاں ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ منصور اپنے بھائی جان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے پرانی یادیں اور باتیں دہرا رہے تھے۔ یہ دونوں بھائیوں کا محبوب مشغلہ تھا، خصوصاً چھٹی کے دن۔ اپنے بچپن، لڑکپن اور والدین کے دور کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار بھابھی بھی اس میں شریک ہو جاتی تھی۔ برتن اور دسترخوان سمیٹ کر پری جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ کہاں چلی محترمہ؟ یہ برتن دھو کر ٹھکانے پر رکھو، جلدی کرو۔ شاباش! ماوش نے اسے پکڑ لیا۔ خالہ، ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، وہ منمنائی۔ ابھی 10 منٹ ہیں، اتنی دیر میں دھل جائیں گے برتن، فٹافٹ ہاتھ چلاؤ۔ ماوش بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ بعد میں کر لوں گی نا خالہ، پلیز۔ بالکل نہیں، کل کی طرح بات بھی کبھی نہیں آتی۔ ماوش نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ بھی نا بالکل ہٹلر ہیں۔ پری سینک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اچھا، کیا ہٹلر اپنی بھانجی کو امور خانہ داری سکھاتا تھا؟ ماوش کے ساتھ ساتھ پری کی بھی ہنسی نکل گئی۔ جیسے ہی وہ نہانے گھسی، موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ واپس آئی درجنوں مسڈ کال آ چکی تھی۔ ماوش نے موبائل چیک کیا تو یقیناً سعدی تھا۔ کیا ہوا، اتنے فون کھڑکا دیے؟ ماوش نے اسے کال کی۔ ہم آ رہے ہیں، گاڑی اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے، سعدی نے چھوٹتے ہی کہا۔ خیریت؟ یوں اچانک؟
وہ چونکی۔ ہاں بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ اچھا آپ سنبھال لیجیے گا سب، جلدی جلدی بولتے ہوئے سعد نے خداحافظ کہا اور لائن کاٹ دی۔ مہمان آ گئے تھے، بھیا بھابھی اور سعدی۔ ماوش حیران تھی۔ پہلے تو سعدی نے بتایا تھا کہ 2 ہفتے بعد آنے کا پروگرام ہے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد باتوں ہی باتوں میں بھابھی نے اچانک آنے کی وجہ بتائی تو یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔ ماوش کے لیے رشتہ بتایا ہے کسی نے، وہ لوگ اگلے ہفتے دیکھنے آئیں گے۔ افتخار، ماوش اور بچے کل واپس چلے جائیں گے۔ میں سعدی کے ساتھ 2-4 دن میں آ جاؤں گی۔ اتنے عرصے میں آئی ہوں، سوچو 2-4 دن تو رک ہی جاؤں، بھابھی نے سموسہ کھاتے ہوئے بتایا۔ کیوں نہیں بھابھی، آپ کا اپنا گھر ہے، ہفتہ بھر رکے، ہمیں تو خوشی ہوگی، آپا نے بڑے خلوص سے کہا۔ اب کیا ہوگا پھپھو؟ سعدی لسی کا گلاس پکڑے پکڑے ماوش کے پاس آیا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، آپ تو چلی جائیں گی، پری سنبھالے گی سب کچھ۔ سعدی کی اپنی فکریں تھیں جو اسے کھائی جا رہی تھی۔ اتنا پریشان مت ہوا کرو سعدی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ماوش نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ اگلے روز ماوش نے اپنے بھائی اور ان کے دونوں بچوں کے ہمراہ روانگی اختیار کی۔ پیچھے گھر میں سب گھر والے تھے، مہمان تھے اور سعدی تھا اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ۔ شو میں قسمت، رات میں آپا باتھ روم میں پھسل کر گر پڑی۔ شکر ہے ہڈی تو محفوظ رہی، مگر پیر میں موچ آ گئی، ان کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی۔ کچن کا انحصار مکمل طور پر پری پر آ گیا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے تو لائبہ کی امی نے اپنی ماسی سے کہہ دیا تھا، وہ اگلے روز سے آنے لگی، مگر وہ محترمہ جلدی جلدی سارے کمروں، برآمدوں اور صحن کی جھاڑو لگاتی اور یہ جا وہ جا، ڈسٹنگ کا کہا تو 2-4 ہاتھ جلدی جلدی مار کر اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جاتی۔ پری کو کچن سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ صفائی ستھرائی کا دھیان رکھتی۔ وہ صبح کا ناشتہ بناتی، سب ڈیوٹی پر چلے جاتے، پھر وہ اپنی امی، سعدی اور ممانی کا ناشتہ بناتی۔ آج بھی اس نے انڈے فرائی کیے، ٹوسٹ سینکے، کیک رس نکالے، چائے بننے کو رکھی اور ناشتہ میز پر سجا دیا۔ آج پراٹھے بنا لیتی، 2 دن سے سلائس اور انڈے کھلا رہی ہوں، میری امی روزانہ ڈبل روٹی نہیں کھاتی۔ سعدی نے چپکے سے سرگوشی کی۔ اچھا کل بنا دوں گی۔ پری نے حامی بھری سب کے لیے چائے نکالی اور چائے کا پہلا گھونٹ پی کر ہی سب سے پہلے امی بولی، آئے ہائے پری، چائے تو 4 لوگوں کے لیے بنائی اور چینی 8 افراد کی ڈال دی۔ سوری امی، سوری ممانی، لائیں یہ واپس دے دے، میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ پری بیچاری شرمندہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام سے ناشتہ کرو، دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہی پی لیں گے۔ سعدی کی امی نے مروت نبھائی، مگر سعدی نہ جانے کیوں جز بز ہو رہا تھا۔ پہلے تو اچھی خاصی چائے بناتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ رات کے کھانے میں کوفتے بنائے تھے، ڈونگا لا کر دسترخوان پر رکھا تو سعدی نے دزدیدہ نظروں سے ڈونگے کا جائزہ لیا۔ سالن دیکھنے میں تو خوش رنگ تھا، خوشبو بھی اچھی آ رہی تھی۔ ہنی نے سب سے پہلے جلدی سے کوفتہ توڑ کر حسب عادت روکھا کھایا اور چیخا، کیسے ہو رہے ہیں یہ بالکل پھیکے، نمک نہیں ڈالا؟ ڈالا ہے نا، گریوی میں ڈالا ہے، پری نے اعتماد سے جواب دیا۔ مگر یہ تو بالکل پھیکا ہے۔ اس نے تھوڑا سا کوفتہ اور کتر لیا، اور اس میں نمک نہیں ہے، ویسے تو باقی سارے مسالے ڈالے تھے، خشخاش، چنے، گرم مسالہ، ہرا دھنیا، ہری مرچ، مگر نمک ڈالنا بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹی نے پکا لیے، یہی بہت ہے، کوفتہ سالن میں توڑ کے کھا لو، ابو نے بیٹی کی حمایت کی۔ سعدی نے چپکے سے امی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، ان کے چہرے سے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ یا اللہ، میری نیا طوفان میں ہے، آپ ہی اسے کنارے لگا دے، سعدی نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ماسی سے کپڑے تو دھلوا لیے تھے، اب وہ 2 دن سے سوکھ رہے تھے۔ امی کے لیے چلنا پھرنا 2 بھر تھا، لڑکوں سے کہا تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ پری حسب معمول بھول ہی گئی تھی کہ کپڑے اتارنے بھی ہیں، پھر یاد آیا تو سارے کپڑوں کا گٹھر بنا کر ایک طرف رکھ دیا۔ سعدی کچھ گڑبڑ ایسا ہوا تھا، کچھ پریشان سا تھا، کچھ دکھی بھی تھا۔ خدا جانے اس معصوم بیچاری سی محبت کا کیا انجام ہو۔ اس نے تپائی کے اوپر اور میز کے نیچے سے پلیٹ، گلاس اور مگ اٹھائے، ادھر ادھر دیکھا، امی کی آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی، سعدی، وہ جھوٹے برتن کچن میں رکھ آیا۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی سعدی بھائی، میں لے آتی برتن، ایک تو یہ لڑکے بھی نہ جگہ جگہ برتن چھوڑ دیتے ہیں۔ پری ہنڈیاں بھوننے میں مگن تھی، قریب ہی کٹی ہوئی بھنڈیوں کا پیالہ رکھا تھا۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، اچھا نہیں لگتا مجھے، تو پھر کیا کہوں؟ وہ بدستور ہنڈیا میں چمچ ہلا رہی تھی۔ نام لیا کرو جیسے سب لیتے ہیں، ڈانٹ پڑوائیں گے امی ابو سے؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ سعدی نے ایک نظر اسے دیکھا، صاف شفاف چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد صاف کر رہی تھی۔ آپ گرمی میں کیوں کھڑے ہیں، یہاں کوئی کام ہے کیا؟ تم سے ایک بات کہنی تھی، سعدی نے موقع غنیمت جان کر ساز دل اور راگ محبت چھیڑنا شروع کیا۔ جی کہیے۔ پری نے بھنڈیاں ہنڈیا میں ڈالیں، اس کی ساری توجہ اپنی ہنڈیا کی طرف تھی۔ کم از کم آج تو کھانے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، روز کی طرح کل تو ممانی چلی جائیں گی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔
وہ مجھے کچھ کہنا تھا، دراصل میں سعدی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے کیسے کہے۔ سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر اب موقع ملا تو حلق خشک ہونے لگا، دماغ کے سارے خیالات اڑنچو ہو گئے۔ لاکھ ہمت مجتمع کی، مگر حال دل کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سعدی، امی اسے آواز دے رہی تھی۔ تیزی سے باہر نکلا۔ جی ٹکٹ کروا لیے تھے تم نے؟ منصور چاچو لیتے ہوئے آئیں گے شام میں، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ سعدی نے انہیں اطمینان دلایا۔ ادھر بڑی پھپھو کے پاس سائرہ آنٹی آئی ہوئی تھی، انہوں نے رشتے کرانے کا نیا کام شروع کیا تھا۔ منصور چاچو کے لیے لڑکیاں، بلکہ لڑکیوں کی تصاویر دکھا رہی تھی۔ پھپھو کو تو سارے ہی لڑکیاں اچھی لگ رہی تھیں، لہٰذا فیصلہ منصور چاچو کی مرضی اور نظر انتخاب پر چھوڑ دیا گیا۔ آج شام روانگی تھی۔ پری نے دوپہر کے کھانے میں مٹن پلاؤ اور شامی کباب بنائے تھے، سلاد، رائتا اور میٹھے میں فرنی، اور شکر ہے آج کا کھانا بغیر کسی خامی کے ٹھیک ٹھاک بنا تھا۔ گھر پہنچنے کے 2 روز بعد ماوش کو دیکھنے مہمان آ گئے۔ انہیں لڑکی اچھی لگی، انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بھیا بھابھی کو بظاہر تو وہ لوگ ٹھیک ہی لگے، انہوں نے اگلے اتوار وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعدی میاں کا کیا کرنا ہے؟ ابو جان امی سے مخاطب تھے، وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اپنا نام سن کر سعدی باہر ہی ٹھٹک گیا۔ کرنا کیا ہے؟ پروین سے بات کرتے ہیں، پری کے لیے آپ کے بیٹے کی مرضی بھی وہی ہے۔ سعدی کو امی کا لہجہ ذرا سنجیدہ لگا۔ سعدی نے بس چند لمحے بھی سوچا، پھر اندر چلا گیا۔ آؤ صاحبزادے، تمہاری ہی بات ہو رہی تھی۔ ابو خوشگوار موڈ میں تھے۔ جی میں یہی سن کر اندر آیا ہوں۔ وہ امی کے قریب آ کر نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ امی، آپ صرف میری مرضی اور خوشی کی پرواہ نہ کریں، آپ کی مرضی اور خوشی میرے لیے اہم ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جیسی سگڑ بہو کے خواب دیکھتی ہیں، پری ویسی نہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا ہی کریں۔ سعدی سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ امی نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیں۔ آج کل کی لڑکوں کی کوئی کلسیدھی نہیں، کہاں تو پہلے اس کے بغیر زندگی اندھیر تھی، اور اب میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ اتنے بہادر نہ بنو جیسے میں تمہیں جانتی نہیں۔ رہی بات پری کی، تو جو لڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں، گھرداری کا شوق رکھتی ہیں، وہ شادی کے بعد بھی سیکھ لیتی ہیں۔ پری سگڑ ہو نہ ہو، باادب ہے، تمیزدار ہے، اور ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے، اتنا کافی ہے۔ باقی جو کچھ رہ گیا ہے یہاں آ کر سیکھ لے گی۔ امی نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ اوف، یہ امیاں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ سعدی مزید جذباتی ہو گیا، اور شام میں جب وہ ماوش کے سر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی پھپھو کو فون کر کے پری سے اس کی بات کروائیں، تو اچانک ہی بڑی پھپھو، ان کے شوہر پری اور ہنی گھر چلے آئے۔ ان کی صرف آمد ہی سرپرائز نہ تھی، بلکہ ایک عدد سرپرائز وہ اپنے ساتھ بھی لائی تھی۔ رات میں پروین نے ماوش اور منصور کے رشتے کی بات کی۔ خوشی کے مارے ان کی بانچیں کھلی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، بتاؤ ذرا، ہماری عقل میں نہ آئی؟ یہ بات ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا منصور۔ ایسی لڑکی ہو جو گھر میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہ لے۔ اسی نے ماوش کا نام لیا، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ میری بہن میرے ہی گھر آ جائے۔ بڑے اپنی باتوں میں اور مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پری، ہنی اور سعدی انہیں شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ اٹھی گئی، مگر پری پیچھے پیچھے ان کے کمرے تک آ گئی۔ بتایا نہیں آپ نے آپ ہماری چاچی بننے میں خوش ہیں یا نہیں؟ بعد میں بتاؤں گی۔ ماوش کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ بعد اور کل تو کبھی آتی ہی نہیں، آپ ہی کا کال ہے۔ بتاؤں ابھی؟ ماوش کھڑی ہوئی۔ ابھی رک جائے، میں تھوڑی دیر میں آ کر سنتی ہوں۔ پری کو خالہ کے ارادے خطرناک لگے، وہ کمرے سے بھاگ نکلی۔ سیڑھیوں پر سعدی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ پری، ایک بات بتاؤں تمہیں؟ سعدی سے اپنی خوشی سنبھالنا اور ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خالہ کو منصور چاچو لے جائیں گے اور تمہیں ہم اپنے گھر لے آئیں گے۔ پری کی پلکیں جھک گئی، رنگ گلابی ہونے لگا۔ تم جانتی نہیں ہو تم کتنی اچھی لگتی ہو مجھے، میں جانتی ہوں۔ ریلنگ کے سہارے ٹکی پریشے نے اپنا آنچل سنبھالا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے بہت کوشش کی، مگر آج تک کچھ کہہ نہیں سکا۔ سعدی حیران تھا۔ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ہم لڑکیاں خود بھی سمجھ جاتی ہیں۔ پری کی مسکراہٹ بڑی شرمیلی تھی۔ تم سمجھتی تھی سب کچھ، جانتی تھی میری فیلنگز، پھر بھی ہر وقت سعدی بھائی کی رٹ لگا کر رکھتی تھی۔ سعدی کی بے یقین آواز میں شکوہ سمٹ آیا۔ وہ تو بس یوں ہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ پری اب ہنس رہی تھی، اور ہنستے ہنستے اس نے ذرا پلکیں اٹھا کر سعدی کی طرف دیکھا، جس کو غصہ آتے آتے کہیں اڑنچو ہو گیا تھا، اور پری کے ساتھ ساتھ اب وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ہنستی مسکراتی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔